بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ ایک سعودی مسلم نے جرمنی کے اوپر حملہ کر دیا۔ مغربی اخبارات نے، اسلام مخالف ملکوں نے، اسلام مخالف قوتوں نے اس خبر کو اتنا کیش کیا، اتنا کور دیا کہ آخرکار انہی کے لوگوں نے آ کے ان کو شرم دلائی کہ یہ کیا بول رہے ہو۔ یہ ایک سچا واقعہ جرمنی کے اندر واقعی ایسا ہوا ہے۔ ایک سعودی مسلم نے کرسمس مارکیٹ کے اندر لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی اور تقریباً 12 سے 14 افراد کی ہلاکتوں کی جو ہے نا اطلاع ہے، اور اس کے علاوہ 80 افراد جو ہے نا زخمی ہوئے ہیں، اور ان کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سیریس حالت میں ہیں۔ کئی لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور بے گناہ لوگوں کو اس سعودی شہری نے قتل کیا۔ یہ تو بالکل حقیقت ہے، لیکن وہ تمام مغربی قوتیں جو ہمیشہ اسلام مخالف پروپیگنڈا کرتی رہتی ہیں، اور اس دفعہ بھی انہوں نے اسلام مخالف پروپیگنڈا کیا، لیکن اس کے برعکس، اس کے مخالفت میں اس کے اپنے ہی لوگ سامنے آئے اور انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ یہ تم لوگ کیا بول رہے ہو۔ اور ایک ایسا شخص جس کو میں بلکہ سلوٹ پیش کرتا ہوں، وہ ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ اس طرح کے سچ کے ساتھ بیان دیتا رہتا ہے۔ ایلان مسک نے بھی اس کے اوپر جو ہے نا اپنا بیان ریکارڈ کرا، اپنا بیان دیا، اس نے بھی ٹویٹ کیے، اور اس کی بھی تمام تر تفصیلات آپ حضرات سے میں شیئر کرتا ہوں، اور اس ویڈیو کی بھی حقیقت آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ واقعہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جرمنی کے ایک شہر کے اندر جو ہے نا کرسمس مارکیٹ ہوتی ہے، جس کے اندر گاڑی بڑی سپیڈ کے ساتھ جاتی ہے اور بے قصور انسانوں کو روکتے ہوئے چلے جاتی ہے۔ بندہ گرفتار ہو چکا ہے، اس کا نام طالب عبد المحسن بتایا جاتا ہے، اور یہ سعودی شہری ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، یعنی اس خبر کو خوب پھیلایا گیا اور خوب اس کو مرچ مسالہ لگایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ سعودی عرب نے اس کو فنڈنگ کی ہے، اور یعنی یورپیوں کو مارنے کا، دکھ پہنچانے کا ارادہ، یعنی سعودیہ نے اس کو بھیجا، یعنی یہ اس طرح کی بہت ساری سٹوریز جو ہے نا ڈالی گئی۔ لیکن اس کی جو اصل حقیقت جب سامنے آئی تو اس کے بعد تمام تر وہ اخبارات بھی، تمام تر وہ نیوز چینل بھی اس کو دوبارہ جو ہے نا اپنی سٹوریز کو بھی تبدیل کر رہے ہیں، اور اس کے نام کے ساتھ جو مسلم لگا کے بار بار سٹوری کو شیئر کر رہے تھے، بار بار جو ہے نا ٹویٹ کر رہے تھے، اس کو بھی دوبارہ انہوں نے مسلم کہنا بھی ختم کر دیا۔ یہ ہوا کیوں ایسا اور یہ بنا کیوں؟ یہ انہی یورپی ممالک کی ہی کارسانی ہے۔ یہ بندہ 2006 میں طالب عبد المحسن 2006 کے اندر ایک ریپ اور مرڈر کر کے سعودی عرب سے بھاگ جاتا ہے، اور یہ کہاں گیا؟ یہ گیا جی جرمنی میں۔ جرمنی میں جا کے اس نے اسائلم کی درخواست دے دی کہ میں پناہ لینا چاہتا ہوں۔ سعودی عرب نے جرمنی سے رابطہ کیا کہ یہ ہمیں بندہ چاہیے، یہ سنگین جرم میں ملوث ہے، لیکن جرمنی نے کہا کہ انسانی حقوق کے تحت اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ پھر ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ یہ ریپسٹ ہے، یہ مرڈرڈ ہے، اس کو واپس کیا جائے، لیکن اس نے وہاں پر ایک اور پنگا شروع کر دیا۔ اس نے وہاں پر جو ہے نا کہنا شروع کر دیا کہ میں مسلم ہی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں ہی نہیں، میں اسلام کا انکار کرتا ہوں، اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرنا شروع کر دی جو عموماً ایسے لوگ کرتے ہیں وہاں پر اسائلم لینے کے لیے۔ اگرچہ اس کے نام پر وہاں پر مہر لگ اور اسے اسائلم دے دیا گیا، اور اسے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لیا گیا، کیونکہ یہ اسلام مخالف ہو گیا تھا، اور انہیں اس طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف ہوں۔ اور اس کو پھر انہوں نے پروٹیکٹ کر کے سعودی عرب کو لال جھنڈی دکھا دی، اور اس کو اپنے پاس انہوں نے پناہ دے کے اپنے پاس رہائش پذیر کر لیا۔ خیر، سعودی عرب کے لوگ ان کو، جرمنی والوں کو پھر بھی کہتے رہے کہ یہ آگ تمہیں ایک دن جلائے گی، اور اس پہ اماراتی وزیر خارجہ کا سابق بیان بھی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ملکوں میں یہ لوگ تخریب کاری کر کے یورپ وغیرہ میں پناہ لے لیتے ہیں، اور آپ لوگ دے دیتے ہو، جو آگ ہمارے ہاں لگی ہے نا، ایک دن تمہارا گھر بھی جلائے گی۔ آج وہ ہو رہا ہے۔ یہ طالب عبد المحسن جرمنی میں رہا، اتنے سال پڑھتا رہا، ڈاکٹر بن گیا، لیکن وہ جو اس کے اندر اصل جو مجرم چھپا ہوا تھا وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے کئی مرتبہ اشتعال انگیز نفرت پر مبنی بیان بھی دیا، حتیٰ کہ سعودی شہری بھی جرمنی کی گورنمنٹ کو یہ آگاہ کر چکی ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لوگوں کے اوپر حملہ کر چکا ہے، یہ ٹویٹر کے اوپر ایسی پوسٹیں کرتا ہے۔
لیکن یہاں پر جرمن پولیس، جرمن ادارے مکمل طور پر ناکام رہے، اور اتنا بڑا خطرہ جس کی لوگ اطلاع دیتے رہے لیکن وہ اس کو نہ بھانپ سکے۔ ایلان مسک نے یہی تو کیا، اس نے یہی تو بیان دیا کہ ایلان مسک نے کہا کہ جو لوگ ریپسٹ لوگوں کو بچاتے ہیں یا ان کو اسائلم دیتے ہیں یا ان کو بچاتے ہیں تو پھر اس کی یہی سزا ہے کہ وہ مار کا ہے۔ یہ ایلان مسک نے جرمنی کو کہا۔ انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ انسان وہاں پر جو ہے نا فساد کر کے آیا ہے، پھر بھی اس کو، ایک ریپسٹ کو، قاتل کو انہوں نے بچایا، اور پھر اس نے انہی کے خلاف جو ہے انہوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ بہرحال جی واقعہ تو بڑا افسوسناک ہے، بے گناہ لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے، ہڈیاں ٹوٹی، لیکن یہ ہے کہ بھی اسائلم دینے کی سزا جرمنی کو ملی گئے، کیونکہ ایک ریپسٹ اور ایک قاتل کو اس نے اسائلم دیا، اسے پناہ دی، اور اس نے پھر انہی کے گھر میں ہی آگ لگا دی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔